یعنی کہ مطمئن دل ہو جاتا ہے. اب خدا کی نعمتوں کو کوئی گن سکتا ہے کیا؟ بولیے خدا کی نعمتوں کو گن سکتے ہیں؟ خدا کی نعمتیں اتنی ہے کہ بندے خدا کی نعمتوں کو کبھی گن نہیں سکتا. یہاں کی بھی آنکھ کی بینائی بھی خدا کی نعمتیں ہیں، یہ ہاتھ خدا کی نعمتیں ہیں، یہ زبان خدا کی نعمتیں ہیں، یہ پاؤں خدا کی نعمتیں ہیں، یہ عقل و فہم خدا کی نعمتیں ہیں، یہ صحت و تندرستی خدا کی نعمتیں ہیں، جائیداد خدا کی نعمتیں ہیں، مال خدا کی نعمت ہے، یعنی کہ خزانہ خدا کی نعمتیں ہیں، یہ اولاد خدا کی نعمتیں ہیں، رزق خدا کی نعمتیں ہیں، یہ ساری کے کاروبار خدا کی نعمتیں ہیں. اتنی خدا کی نعمتیں ہیں، اتنی خدا کی نعمتیں ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. میرے بندے میری اتنی نعمتیں تجھ پر ہے کہ میری نعمتوں کو کوئی گن ہی نہیں سکتا، کوئی شمار نہیں کر سکتا. سن لیجئے خدا کی جو نعمتوں کو پا کر کے خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں نا، قرآن کہہ رہا ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ. خدا اس کی نعمتوں کو اور بڑھا دیتا ہے. سبحان اللہ. حضرات اب خدا کی نعمتوں کو کوئی پا کر کے بھولا دے، بولیے ناشکری کرے. آگے قرآن کہہ رہا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ خدا کی نعمتوں کو پا کر کے جو ناشکری کرتا ہے نا، بھولا دیتا ہے نا، تو خدا کہہ رہا ہے میرے بندے میرا عذاب بڑا سخت ہے. بولیے لہذا رزق کا حاصل کرنا بھی عبادتوں میں شمار ہے. بول دیجئے رزق بھی خدا کی کیا ہے؟ نعمت ہے. اور اس نعمت کا حاصل کرنا بھی بال بچوں کے لیے عبادت ہے. جس طریقے سے خدا کی بارگاہ میں پیشانی جھکاتے ہیں، پیشانی جھکانے کے بعد خدا کو یاد کرتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، یہ کہنا بھی عبادت ہے. اور کوئی اللہ کا بندہ اپنے بال بچوں کی پرورش کے لیے گھر سے نکلتا ہے، راہ خدا میں نکلتا ہے، بال بچوں کی پرورش کے لیے رزق کماتا ہے، تو جیسی عبادت نماز پڑھنے میں نیک، یعنی کہ جو نیکیاں عبادت پڑھ کے کرنے میں ملتی ہیں، اسی وہی نیکیاں بال بچوں کی پرورش کرنے میں جو یعنی کہ رزق کمائی جاتی ہے، وہی نیکیاں اس میں بھی ملا کرتی ہیں. تو نعمتوں کا یعنی کہ رزق کا حاصل کرنا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. ایک اللہ والا کا ذکر آ گیا، سماعت کیجئے گا. اذان تو نہیں پڑھتے ہونے والا. ایک اللہ والے گھر سے نکلے، توجہ سے سنیے، توجہ ہے، بول دیجئے سبحان اللہ. کہاں نکلے؟ کہاں نکلے؟ بولیے گا تب نا ہم سنیں گے. سبحان اللہ. بولیے گا کہ بولیے، آگے ارشاد ہو. حضرات محترم نکلے، گھر سے باہر نکلے، کہاں چلے؟ رزق کا حاصل کرنے کے لیے، یعنی کہ کمانے کے لیے. اب کہاں سے گزر ہو رہا ہے ان کا؟ ایک جنگل سے گزر ہو رہا ہے. اللہ کے ولی ہیں، خدا کے خوف میں زندگی گزارنے والے خدا کا محبوب بندے کہلاتے ہیں. سبحان اللہ. جن کی نظر میں ہر وقت خدا کا جلوہ ہوتا ہے، سینے میں جمال مصطفیٰ ہوتا ہے، اور جب اس کی گردنیں جھکتی ہے نا تو سامنے گنبد خضرا کا دیدار کرتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. چلے ہیں وہ اللہ والے بال بچوں کی پرورش کرنے کے لیے، رزق کمانے کے لیے، چل کر کے حلال رزق کمایا جائے، محنت کیا جائے. اب اس اللہ والے کا گزر کہاں سے ہو رہا ہے؟ ابھی ہم بولے ہیں ماشاءاللہ حاجی صاحب کا پورا پختہ ذہن ہے ماشاءاللہ. اس لیے ہے کہ یہ کاروباری آدمی ہے، ٹھنڈی چمنی بھول جائیں گے تو معلوم کتنا پیسہ بھول جائے گا. اس لیے ان کو یاد رکھنا پڑتا ہے. بہت صبح سے شام تک نہ جانے چمنی ہے ٹھنڈی کتنا گننا پڑتا ہے. یاد رکھیے گا، ذہن والی کے حاضر رکھیے گا. حضرات محترم کہاں چلے ہیں؟ کہاں سے گزرے ہیں؟ جنگل سے گزرے ہیں. اللہ والے ہیں، اللہ والوں کی شان بہت نرالی ہوتی ہے، ان کی عظمتیں بہت نرالی ہوتی ہے، ان کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے. اس لیے اونچا ہوتا ہے کہ وہ نبی کے ہوتے ہیں، جو نبی کے ہوتے ہیں وہ خدا کے ہوتے ہیں. اور جو نبی کا ہو گیا زمانہ اسے گرا نہیں سکتا ہے نا. کہ زمانے کی نگاہوں میں ورث ہو نہیں سکتا، کہ زمانے کی
نگاہوں میں برس ہو نہیں سکتا کہ زمانے کی نگاہوں میں برس ہو نہیں سکتا نبی جسے کر دے نبی اونچا جسے کر دے ولی اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا جسے اونچا نبی کر دے وہ نیچا ہو نہیں سکتا